ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، اور جب کسی کو سنجیدہ دیکھتی تو فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ چلے جانے کے بعد اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ عرصے بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا، اس کی متانت و سنجیدگی عذرا کے دل میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی، اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی اور اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدر تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کی دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم اس کی خوش نمائی کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب جانے کے خیال سے بھی گھبراتے ہیں، لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد نعیم کی عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا اس لیے کہ وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بیتاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن صابرہ سے سوال کیا، امی، آپ مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا، جب تک تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے، میں تمہیں وہاں بھیج کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے، گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ماں کے الفاظ نعیم کے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، امی، مجھے کوئی جاہل کہنے کی جرات نہیں کرے گا، میں تمام کتابیں بہت جلد ختم کر لوں گا۔ صابرہ نے پیار سے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے کوئی بات مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں۔ ضرور کروں گا امی، اب آپ کو مجھ سے یہ شکایت نہیں رہے گی۔ Subscribe our YouTube channel and like our videos.